آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے والے ہیں کیپ اونامڈ یعنی فلوکونازول کے یوزز کے بارے میں، سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں اور اس کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں۔ تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کیپ اونامڈ ہے کیا۔ کیپ اونامڈ جس کا جنرک فارمولا فلوکونازول ہے، اور اب آتے ہیں ہم اس کے یوزز کے بارے میں۔ یہ یوٹرس کی بیماریوں کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فنگل انفیکشنز کے لیے بھی ہم کیپ اونامڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹرس کے اندر اگر کوئی انفیکشنز ہو گئی ہو اس کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکوریا کے پیشنٹس کے لیے یہ بہت ہی بہترین ہے اور بہترین رزلٹ دیتا ہے۔ خاص طور پر لیکوریا پیشنٹ کے لیے یہ زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ویجائنل خارش ہو اس کے لیے بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کے نزلہ زکام و نزول ہو کافی عرصے سے ختم نہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے بھی کیپ اونامڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ زکام کے مکمل طور پر خاتمے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کے سر کے اندر فنگل انفیکشنز ہو گئی ہو، خشکی بہت زیادہ ہو، تو اس کے لیے بھی فلوکونازول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انگلیوں پر اگر فنگس ہو، انگلیاں سوج گئی ہوں اور ارد گرد والی سائڈ پہ ایسے پھوڑے نما نکل آئے ہوں تو اس کے لیے بھی فلوکونازول کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی طرف۔ اگر آپ اس کو استعمال کریں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے اندر آپ کو جلد کی رگڑ ہو سکتی ہے، آپ کے جسم کے اوپر دھبے بن سکتے ہیں، آپ کو اسہال ہو سکتے ہیں، آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، سر میں بہت زیادہ درد ہو سکتا ہے، آپ کو متلی ہو سکتی ہے، الٹی ہو سکتی ہے، کے آ سکتی ہے، آپ کو تھکاوٹ ہو سکتی ہے، دورے پڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ فلوکونازول استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کون کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو اگر آپ یہ استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ کو جگر کے مسائل ہیں، آپ کو یرقان ہے، تو آپ یہ استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کر لیں۔ اگر آپ حمل والی خواتین کو یہ دے رہے ہیں یا حمل والی خواتین اس کو استعمال کر رہی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں کہ اس کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے شراب پی ہوئی ہے کسی پیشنٹ نے اور وہ فلوکونازول کا استعمال کر رہا ہے تو استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کرے یا پھر ہرگز ہی استعمال نہ کرے، کیونکہ یہ آپس میں انٹریکٹ کر سکتا ہے اور مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پیشاب میں بو آ رہی ہو فلوکونازول استعمال کرنے سے تو اس کے استعمال فوری بند کر دینا چاہیے۔ اگر استعمال کرنے سے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہو، گھبراہٹ بہت زیادہ ہو گئی ہو، تب بھی فلوکونازول کیپسول کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری تمام ویڈیو پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔